बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम एक ऐसी साम्राज्यी ताकत के दौर में रह रहे हैं कि जिसका बज़ाहिर नाम निहाद जो नारा है वो तो हुकूक निस्वां के, हुकूक इंसानी के नारे, उसकी आज़ादी, उसकी इंसानियत, मसावात और जमहूरियत और कानून की बालादस्ती और इस किस्म के तमाम नारे हैं। लेकिन अगर उसके हकीकी किरदार पर जाएँ तो उसका किरदार जो है वो एक ग़ासिबाना, एक ऐसी क़ुव्वत के तौर पर सामने आता है कि जिसका मकसद वाहिद अपनी बालादस्ती कायम करना और गरीब ममालिक के खित्तों पर न सिर्फ वसाइल पर कब्ज़ा करना बल्कि वहाँ पर अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाना, गिराना, ये सब उसके एजेंडे में शामिल है। जंग अज़ीम दोम के बाद जब टू पोलर दुनिया बनी, जिसमें एक जानिब सोवियत यूनियन तो दूसरी जानिब जो सरमादारना जो निज़ाम था उसका सरखेल अमेरिका बनकर सामने आया। फिर 1989 यानी 1990 की दिहाई में हमने देखा कि सोवियत यूनियन जो था वो तो अपने बोझ तले वो दब गया, वो टूट गया। और दुनिया जो थी वो यूनिपोलर बन गई कि जिसका सरबराह जो था वो अमेरिका और उसके इस पॉलिटिकल ऑर्डर में सिर्फ उसके साथ यूरोपियन ममालिक शामिल हो गए। और फिर हमने ये भी देखा कि हर साल इस साम्राज्यी ताकत के ने जब भी जहाँ भी चाहा उसने उन मुल्कों को तख्त-ओ-ताराज किया, वहाँ पर हुकूमतें उल्टी, उन मुल्कों के सियासी निज़ाम को तबाह बर्बाद किया, उनकी मईशतों पर कब्ज़ा किया और अपनी एक ऐसी नाजायज़ उसने एक औलाद छोड़ी मशरिक़ वुस्ता में, जिसे दुनिया आज इसराइल के नाम से जानते हैं। और जिस वक़्त ये ब्लॉग मैं बना रहा हूँ और आपसे मुख़ातिब हूँ, तो खित्ता अर्ज़ फ़लस्तीन में, खित्ता मशरिक़ वुस्ता में वो नाजायज़ जो रियासत है, वो मजबूर फ़लस्तीनियों पर वो इस वक़्त बम्बार्डमेंट कर रही है, उनके जो बेगुनाह शहरी हैं वो उन्हें शहीद कर रही है। और इस पर पूछने वाला कोई नहीं, इसलिए कि दुनिया भर की जो आलमी ताकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं, वो इस नाजायज़ रियासत की हमायत में खड़ी हैं और वो द दूसरी जानिब जो बेबस मुसलमान दुनिया है, वो इस सारी तबाही को देख रही है, लेकिन कुछ करने से कासिर है। ये एक खुलासा इसलिए बयान किया कि आज के टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने लगा हूँ और जिस किताब से आपको तारीफ़ करवाऊँगा, ये अगरचे ये किताब नई नहीं, आप इस किताब के उन्वान से आप गुज़श्ता मेरे व्लॉग्स में देख चुके हैं। इस किताब का उन्वान है प्लान ऑफ अटैक। बॉब वुडवर्ड की किताब है, आप देख सकते हैं, प्लान ऑफ अटैक। ये किताब शाया हुई 2004 में। बॉब वुडवर्ड का नाम अमरीकी सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम है। ये तहकीकी और तफ्तीशी सहाफ़त करते हैं और 1972 में, यानी आज से तकरीबन 50 बरस पहले, इन्होंने एक ऐसा स्कैंडल तश्त-ए-अज़बान किया था, ये रिवील किया था कि जिसके नतीजे में उस वक़्त अमेरिकी सदर को अपनी इक़्तिदार से हाथ धोना पड़े थे। रिचर्ड निक्सन एक सियासी स्कैंडल में मुलव्वस थे कि जिसमें उन्होंने एफबीआई के ज़रिए कोशिश की कि अपने मुखालिफिन को वो दबा सकें और पॉलिटिकल जो रिगिंग है इलेक्शन की, वो कर सकें। तो बॉब वुडवर्ड ने उस वक़्त मिलकर अपने एक और साथी के साथ मिलकर वो स्कैंडल जो है वो दुनिया के सामने वो लाए थे। और फिर जब तहकीकात हुई तो उसके नतीजे में रिचर्ड निक्सन को अखलाकी तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा था अपनी मुद्दत मियाद सदारत से कबल। बॉब वुडवर्ड ने उसके बाद दीगर कहीं फिर उसी मौजू पर, खैर जिस मौजू की हम बात कर रहे हैं, रिचर्ड निक्सन की के स्कैंडल पर, फिर इन्होंने एक किताब लिखी और उस स्कैंडल का नाम था वाटरगेट स्कैंडल। कभी आप देख भी सकते हैं मीडिया पर, गूगल अगर आप करके देखें। उसी पर फिर उनकी एक किताब सामने आई, ऑल ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन। तो वो किताब इंतहाई शानदार किताब है। अगर आप थ्रिलर और सस्पेंस पढ़ने में यकीन रखते हैं, नॉन फिक्शन जो सियासी पॉलिटिकल जो स्कैंडल्स होते हैं, अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब इसी मुसन्निफ़ की जो दूसरी किताब है, ये 2004 में शाया हुई। ये किताब दरअसल अमेरिकी जो ग़ाज़िबाना कब्ज़े की बात है, उसकी जो जंगों की बात है, जो 9/11 के बाद उसने शुरू की और जिसके बारे में वो पहले से सोच रहा था, प्लानिंग कर रहा था। ये उस मौज़ू से मुतल्लिक़ किताब है। 9/11 जब हुआ तो अमेरिका ने 2 ममालिक पर फिर बाकायदा लश्करकशी की। उसमें पहले अफ़गानिस्तान और फिर दूसरा जो था वो इराक शामिल था। अब 9/11 से पहले क्या हालात थे? सूरत-ए-हाल यूँ थी कि 1980 में जब सद्दाम हुसैन इक़्तिदार में आए और वो चूँकि फ़ौजी आमिर थे, फ़ौज के ज़रिए वो इक़्तिदार में आए थे, तो उस वक़्त से वो इज़राइल की जो जारहियत थी, उसकी बालादस्ती, उसके वो ख़िलाफ़ थे। और अमेरिका को ये बात बड़ी खटक रही थी कि वो इज़राइल के लिए ख़तरा बन सकते हैं उस मशरिक़ी वस्ता के ख़ित्ते में। तो पहले उसे सद्दाम हुसैन को सीआईए के ज़रिए उकसाया गया कि वो ईरान पर हमला करें। उसमें दोनों ममालिक का ख़ासा जानी और माशी नुकसान हुआ।
फौजी ताकत उसमें तबाह हुई। वो सद्दाम हुसैन जब उस हमले से संभले, चूंकि उनके पास तेल की दौलत थी, तेल से मालामाल मुल्क है, तो उसके बाद सद्दाम हुसैन ने एक बड़ी एक स्ट्रेटेजिक जो सियासी गलती की, वो कुवैत पर हमला था 1990 में। तो वो उसे फिर जवाब बनाकर अमेरिका ने दीगर तमाम अरब ममालिक और यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा के एक करारदाद के जरिए फिर हमला किया, और सद्दाम हुसैन की जो फौज थी, जो मुआशी और सियासत जो दिफाई ताकत थी, उसे तहस नहस करके रख दिया था। अब उसके बाद से सद्दाम हुसैन का चूंकि स्टांस, सद्दाम हुसैन की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो पहले से जारे बनकर वो सामने आए, और इसी बात को जवाब बनाकर अमेरिका वक्तन फ़ौक्तन उस पर बहुत सारी मुआशी पाबंदियां लगाई गई। इराक पर उसकी तेल की पैदावार को रोक दिया गया, और उसे इस कदर पाबंदियों की ज़द में लाया गया कि वो उसकी जो माशी ताकत थी वो फिर उभर कर वो सामने ना आ सकी। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका वहां पर, चूंकि उसने नो फ्लाई जोन बनाया हुआ था, और वो उस पर वक्तन फ़ौक्तन हमला करता रहता था। अपनी जो यहाँ पर जेट तैयारे थे उसके मशरिक वस्ता के मुख्तलिफ अड्डों पर उन्हीं के जरिए वो हमला करता रहता, उनका जानी नुकसान होता रहता। लेकिन सद्दाम हुसैन इसके बावजूद अपनी जो जिद थी, या अपने जो स्टांस था, पॉलिटिकल स्टांस, उस पर अपने बयानिए पर वो खड़े रहे। फिर हुआ 9/11। अब 9/11 से पहले की जो रुदान है वो आप सुनिए कि 9/11 से पहले जब बुश अपनी जो सदारती मुहिम के लिए, इलेक्शन के लिए वो मैदान में थे, तो उस वक्त उनका स्टांस ये था कि वो, चूंकि वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, और रिपब्लिकन पार्टी जो है वो सफेद सफेद नस्ल जो एक एक्सट्रीमिस्ट एक सोच रखने वाली पार्टी है, और उसका ये नजरिया था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद सद्दाम को बज़ोर ताकत वो इक़्तिदार से अलग करेंगे, और वहां पर जमहूरियत, बज़ोर ताकत वो जमहूरियत लाएंगे इराक में। ये 9/11 से कबल की बात है। अब इसमें यह भी कहा जाता है कि 9/11 से कबल जब वो मुंतखब हुए जनवरी 2001 में, तो अमरीकी सदर बुश को पेंटागन के एक दौरे पर ले जाया गया, और वहां पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई कि इस वक्त अमेरिका को 3 खतरात का सामना है, जिसमें पहला अलकायदा है, दूसरा सद्दाम हुसैन का इराक है, और तीसरा जो है वो चाइनीज आर्मी है। यानी कि चाइनीज आर्मी उस वक्त, चूंकि चाइना जो था वो वाशी तौर पर खासा तरक्की कर रहा था, तो उसी लिहाज से उसकी जो इकोनॉमिक पावर थी वो ट्रांसलेट हो रही थी, वो उसकी मुआशी जो मिलिट्री माइट में, मिलिट्री भी उसकी खासी ताकतवर हो रही थी, और ये भी उस वक्त सोचा गया कि चाइना के साथ कैसे मामला को तय किया जाए। तो इन 3 खतरात को उस वक्त सामने पेश किया गया। 9/11 हुआ सितंबर 2001 में। तो अमेरिका ने अक्टूबर 2001 में फिर अफगानिस्तान पर चढ़ाई की। नवंबर फिर 2001 की बात है कि उस वक्त के जो एक ग्रुप था, न्यू कंजर्वेटिव। अब न्यू कंजर्वेटिव की जो इस्तिलाह है वो, उसके बारे में आप जान लीजिए कि ये एक ऐसा ग्रुप है अमेरिका की सियासत में, और ये तमाम वो अफराद हैं कि जो शिद्दत पसंदाना नजरियात रखते हैं, जो अमेरिकन बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, और समझते हैं कि जहां पर किसी भी खित्ते में अगर कोई ऐसी कुव्वत हो जो अमेरिका की सियासी बालादस्ती के खिलाफ हो, अमेरिका को चैलेंज करती हो, अमेरिकन जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसके खिलाफ वो बात करती हो, तो उसे बजोर ताकत अमेरिका अपनी ताकत के जरिए उसे हटा सकता है, और हटाना चाहिए। अब ये तमाम अफराद, इनमें न्यू कंजर्वेटिव की इस ग्रुप ने, जिनमें 41 के करीब अफराद थे, इन्होंने खत लिखा सदर बुश को कि वो सद्दाम हुसैन की जो हुकूमत है उसे बजोर ताकत हटाया जाए। अब ये न्यू कंजर्वेटिव कौन थे? ये इसमें एक 90% जो थे वो यहूदी अफराद थे, यहूदी मजहब या नस्ल वाले, कि जो अमेरिका में आला ओहदों पर बशमूल, जिसमें मीडिया में है, मीडिया, सियासत, इसमें जो आपकी मुख्तलिफ थिंक टैंक्स, एकेडमिक्स और मुख्तलिफ जिंदगी, तमाम वहां पर बासर ये अफराद हैं जो अमरीकी सियासत पर, उसकी कांग्रेस पर, उसकी जो मीडिया पर खासे असरअंदाज होते हैं। अब यही अफराद जो थे वो बुश की जो कैबिनेट है वो उसका हिस्सा भी बने। बुश का जो नायब सदर था डिक चैनी, वो एक न्यू कंजर्वेटिव था। उसका जो वजीर दिफा था रम्सफेल्ड, वो न्यू कंजर्वेटिव था। इस तरह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो चेयरपर्सन थी कोंडोलीजा राइस, वो भी न्यू कंजर्वेटिव, और इस किस्म के दीगर जो अफराद थे वो तमाम न्यू कंजर्वेटिव, और उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो उस पर यकीन रखते थे। अब इन तमाम अफराद का ये असरार था, और वो उकसा रहे थे सदर बुश को कि वो इराक की जो इराक के सदर हैं सद्दाम हुसैन, और उसकी हुकूमत, उसके खिलाफ जो इलेक्शन, जो फौजी मुहिम है उस पर उसकी तैयारी की जाए, और सद्दाम हुसैन को चूंकि एक जवाब मिल चुका था कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है, तो इसी जंग की आड़ में क्यों न सद्दाम हुसैन को हटाया जाए।
یہ پھر ہوا یوں کہ 21 نومبر 2001 کو صدر بش نے اپنے وزیر دفاع رمسفیلڈ کو اپنے آفس بلایا وائٹ ہاؤس میں اور اسے تاکید کی کہ وہ ایک جامع منصوبہ تیار کریں کہ صدام حسین کو کیسے اقتدار سے ہٹایا جائے. اور اسی اسنا میں پھر صدر بش نے اپنے جو سینٹرل کمانڈ امریکن چونکا فوج جو ہے دنیا کے 4 خطوں پر مشتمل ہے اور سینٹرل کمانڈ جو ہے وہ اس میں سب سے بڑی ہے جس میں مشرقی وسطیٰ اور جنوبی ایشیا اور یہ ایشیا کے دیگر تمام خطے جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اس کے چیئرمین اس کا جو جنرل تھا جنرل ٹامی فرینکس اسے بلایا اور اسے کہا گیا کہ وہ ایک فوجی جو ہے وہ اس میں منصوبہ تیار کریں کہ کس قدر فوجی ساز و سامان تیاریاں درکار ہوں گی عراق کی فوجی مہم کے لیے. اور اس کے بعد جو تیاری جو وہاں پر ایک جمہوری سیٹ اپ بنانا ہوگا اپوزیشن کے لوگوں کو وہاں بٹھانا ہوگا جیسے صدر کرزئی کو بٹھایا گیا اس کے لیے پھر کس قسم کے اقدامات کرنے ہوں گے ایک منصوبہ اس کی جانب پیش رفت کی گئی. اب یہ نومبر 2001 کی بات ہے. حملہ کیا گیا مارچ 2003 میں. اب یہ 1.5 سال کا عرصہ ہے. 1.5 سال کے عرصے میں وہ فوجی تیاریاں وہ تمام اجلاس اور وہ تمام پھر ممالک کے ساتھ جو اس کے امریکن الائز تھے ان کے ساتھ کیا معاملات طے ہوئے اقوام متحدہ میں کس قسم کی قرارداد پیش کی گئی اس پر کیا پیش رفت ہوتی گئی اور وہ تمام جو ان فوجی تیاریوں سے متعلق رکھتے ہیں اور اس فوجی مہم سے متعلق ہیں ان تمام معاملات کی جو روداد ہے وہ آپ کی اس کتاب میں درج کی گئی ہے. یعنی یہ کتاب جو ہے وہ 1.5 سالہ ان تمام فوجی تیاریوں امریکی جو پینٹاگن اور اس کے وائٹ ہاؤس میں جو اس میں ملاقاتیں ہوتی گئیں اس کے جو اتحادی قوتیں تھیں امریکہ کی بشمول سعودی عرب اور مشرقی وسطیٰ کی دیگر ممالک ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوتی رہی فوجی تیاریاں کس طرح بتدریج طے کی جاتی رہیں اور فوجوں کو کس طرح جو عراق کے جو قریبی اور ان تمام ممالک میں جو سرحدی جن کے ساتھ سرحدیں اس کے منسلک ہیں وہاں تک کیسے پہنچائے گی ان تمام واقعات کی رودات اس کتاب میں موجود ہیں. تو یوں یہ کتاب جو ہے یہ امریکی جو فوجی مہم تھی عراق میں صدر صدام حسین کے خلاف اس کے 1.5 سالہ عرصے پر مشتمل ہے. تو یہ اس کتاب کا اب مرکزی خیال ہے. اب اس جنگ کی تیاری کیسے کی گئی. نومبر 21 2001 کو جب اجلاس جو اس میں ایک پریلیمنری ایک آئیڈیا پیش کیا گیا آئیڈیا فلوٹ ہوا سینٹرل کمانڈ کے جنرل ٹامی فرینکس اور بش کے درمیان اور پھر بش کی اپنی جو وزیر دفاع رمسفیلڈ کے درمیان تو اس کے بعد یہ انتہائی اسے سیکرٹ رکھا گیا. ابتدائی جو تمام وہ ایلیٹ پولیٹیکل ایلیٹ تھی ان کے درمیان اسے ڈسکس کیا گیا اور پھر بتدریج اس کی تیاریاں شروع ہوئی گئیں. ابتدائی 6 ماہ اور سال کے دوران کسی کو بھی اس بات کی بھنک نہیں پڑی کہ امریکہ کس مشن پر گامزن ہے وہ کتنی فوجی تیاریاں کر رہا ہے اور کیسے اسے لے کر جا رہا ہے. اس دوران جنرل ٹامی فرینک جو ہے وہ اس نے پینٹاگون کے ساتھ مل کر اپنی فوجی قیادت کے ساتھ مل کر ایک طویل منصوبہ تیار کیا اور اس میں بہت سارے لامتناہی جو اجلاس ہوئے میٹنگز ہوئی اور اس میں بہت سارا جو اس میں جو ہیلپنگ مٹیریل اور مواد وہ تمام لیا گیا اور وقتاً فوقتاً کہا جاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں وہ سچویشن روم جہاں سے بیٹھ کر اوباما نے اسامہ بن لادن کے قتل کے آپریشن کو مانیٹر کیا تھا اس سچویشن روم میں بہت ساری میٹنگز ہوئیں وہاں پر پریزنٹیشنز ہوتی رہیں اور تیاریوں کا جائزہ لیا جاتا رہا. تو ایک منصوبہ پیش کیا گیا کہ جس کے مطابق 90 دن میں فوجوں کو عراق کے قریبی ممالک میں لے کر جانا تھا. یہ 2 لاکھ کے قریب فوجیں تھیں اور پھر 45 دن میں یہ طے کیا گیا کہ جو عراق کی فوجی طاقت ہے اسے ختم کیا جانا اور اگلے 90 دن میں وہاں پر جمہوری سیٹ اپ کو قائم کرنا شامل تھا. تو یہ 45-90 کا ایک منصوبہ ابتدائی طور پر 1.5 سال میں تیار کیا گیا. اب اس میں جب اس منصوبے کی بھنک جو تھی وہ پھر میڈیا میں پڑی میڈیا میں اس بات کی چرچا ہوئی اور جب یہ بات دیگر دنیا کے ممالک تک گئی تو پھر انہوں نے بہت سارے ممالک میں ابتدائی طور پر اس کے خلاف مظاہرے ہوئے. امریکن جو ایک فوجی رونت تھی تکبر تھا اور اس کی جو بلا جواز فوجی مہم تھی اس کے خلاف عوام نے خاصا غم و غصے کا اظہار کیا. کہا جاتا ہے کہ فقط امریکہ میں لاکھوں کے حساب سے لوگ سڑکوں پر نکلے اور اس جارحیت اور بربریت کے خلاف انہوں نے مظاہرے بھی کیے. پھر یہ معاملہ سیکیورٹی کونسل میں پہنچا. چونکہ ایک بات یاد رکھی کہ امریکہ جو اپنی کسی بھی اس قسم کی جارحیت کو وہ ہمیشہ ایک اس قسم کا جو ایک لیگل اور لیجیٹیمیٹ ایک فریم ورک وہ ضرور پہناتا ہے.
تو وہ بھی اس معاملے کو لیکر اقوام متحدہ میں گیا اور وہاں پر اس نے ایک پھر قرارداد پیش کی جس کا نمبر ہے 1441۔ اس یو این ریزولوشن کے مطابق یہ طے کیا گیا کہ جو سیکورٹی کونسل کی 5 جو مستقل ممبران ہیں جس میں بشمول چائنا، رشیا، فرانس، یو کے اور امریکہ، ان تمام ممالک میں اتفاق کے رائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور دنیا کے دیگر ممالک کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس میں یہ ہوا کہ پھر رشیا نے کسی حد تک مزاحمت کی، چائنا اس ریزولوشن میں ایبسنٹ رہا اور جو دیگر ممالک تھے، چونکہ یو کے تو ایک بالکل اس کے ساتھ شامل تھا امریکہ کے ساتھ اس مہم میں، لیکن فرانس نے کسی حد تک اس کی مزاحمت کی اور اس مہم کا حصہ بننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کے خلاف اس کی مذمت کی، اور صدار کے فرانس کے جو اس وقت صدر تھے یاک شراک، وہ اس مہم کے خاصے خلاف تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ امریکن جو تیل کی پیداواری کمپنیاں تھیں ان کا کاروبار نہیں تھا، اس کی پابندیاں تھیں فرانس پر، عراق پر، لیکن فرانس کی جو کمپنیاں تھیں وہ عراق میں تیل نکال رہی تھیں اور اسے خاصے اس کے مالی فوائد مل رہے تھے، تو اس لیے فرانس نے اپنی مالی فوائد اور مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس فوجی مہم کی مخالفت کی تھی۔ کوئی اس میں انسانی ہمدردی کا کوئی پہلو یا اس قسم کا کوئی انسانی تحفظ یا جانوں کا مالی تحفظ یا اس قسم کا کوئی پہلو اس میں شامل نہیں تھا۔ اب پہلی قرارداد میں چونکہ اتفاق رائے پر یہ بات کی گئی کہ اس قرارداد کے ذریعے عراق کی جو حکومت ہے صدام حسین کو اسے ہٹانے کی بات کی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ اس کے جو ہتھیار ہیں جو وسیع پیمانے پر تباہی پھیلا سکتے ہیں ان ہتھیاروں کو اقوام متحدہ کی نگرانی میں دی جائیں، ان کی انسپیکشن ہو اور پھر انہیں تلف کیے جائے، کیونکہ یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ صدام حسین کے پاس کیمیکل بایولوجیکل وہ ہتھیار ہیں کہ جس سے وسیع پیمانے پر بالخصوص اگر وہ اس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس اسرائیل میں انسانی بحران جنم لے سکتا ہے۔ تو اسے جواز بنا کر صدام حسین کو مجبور کیا گیا کہ وہ وہاں پر جو اپنے ہتھیار ہیں جنہیں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن WMD کا نام لیا گیا، انہیں تلف کرنے میں وہ امریکہ کی جو ڈکٹیشن ہے اسے قبول کرے۔ صدام حسین نے اس وقت صدام حسین کے سامنے چونکہ 2 آپشن رکھے گئے تھے، یا تو وہ اقتدار سے الگ ہوں یا پھر وہ جو اپنی لیبارٹریز ہیں ان کی نگرانی کے لیے اقوام متحدہ کا جو کمیشن ہے، انسپیکشن ٹیم ہوں گی، انہیں وہ اجازت دیں۔ صدام حسین نے دوسری شرط قبول کی اور پھر اقوام متحدہ نے اپنی ٹیم جو تھی وہ بلکس ایک سویڈش ماہر سائنسدان تھے جو اس وقت جو اٹامک انرجی کمیشن تھی اقوام متحدہ اس کے سربراہ تھے، وہ اور محمد البرادی جو مصری سائنسدان ہیں جن کا خاصا نام لیا جاتا ہے، ان 2 افراد اور ان کے بہت سارے اسسٹنٹس، یہ ایک بڑی ٹیم تھی، وہ عراق گئی، انہوں نے وہاں کئی ہفتے ماہ گزارے اور تمام تفصیلی طور پر انہوں نے وہ تمام لیبارٹریز کا جائزہ لیا کہ جن کی نشاندہی CIA اور دیگر جو ایجنسیز تھی وہ کر چکی تھی۔ انہوں نے جب اپنی رپورٹ جمع کروائی تو اس رپورٹ کے مطابق صدام حسین کے پاس کوئی ایسے ہتھیار نہیں تھے اور وہ کوئی ایسا خطرہ نہ خطے کو تھا، نہ اسرائیل کو، نہ امریکہ کو ان ہتھیاروں سے تھا، بلکہ صدام حسین نے کھلے طور پر فراغ دلی سے ان ٹیموں کو ہر جگہ جانے کی اجازت دی، انسپیکشن کرنے کی رپورٹ دی۔ یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر موجود ہے، لیکن اگر آپ اس پر مزید اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں، محمد البرادی جو مصر کے سائنسدان ہیں، آپ ان کی اپنی جو بایوگرافی ہے اس میں بھی آپ یہ تمام تفصیلات پڑھ سکتے ہیں جو 2009 میں شائع ہوئی۔ اب یہ تمام معاملات جب اقوام متحدہ میں ہو گئے، پہلی ریزولوشن کے بعد یہ چونکہ انسپیکشن ہوئی تھی، امریکہ کو کوئی جواز نہیں مل رہا تھا کہ وہ صدام حسین کو کیسے ہٹائے، لیکن صدر بش اور ان کے جو نیو کنزرویٹو جو گروپ تھا جن کے سر پر خون سوار تھا، جو انتقامی آگ میں جل رہے تھے اور چاہتے تھے کہ اس ملک پر آگ و خون کی بارش کریں اور اس ملک کا جو انفراسٹرکچر، اس کا نظام، اس کی جو رہی صحیح جو اس کی سیاسی معاشی طاقت ہے اسے ختم کیا جائے اور وہاں پر اس کے وسائل پر قبضہ کیا جائے، وہ وہ اپنے جو ایک بلا جواز مطالبے کو دہرا رہے تھے اور صدام حسین پر بضد تھے کہ صدام حسین اقتدار سے الگ ہو جائیں، جس پر صدام حسین نے انہیں چیلنج دیا، انہوں نے کہا کہ وہ اقتدار سے الگ نہیں ہوں گے، اور پھر اسی بات کو جواز بنا کر اپنی فوجی تیاریوں کو تیز تر کیا گیا اور فوجوں کو جو کویت، اردن، سعودی عرب اور مصر اور ان تمام علاقوں کی جانب روانہ کر دیا گیا۔
اب اس کے لیے جو پلاننگ ہوئی وہ بھی خاصی دلچسپ ہے اس کتاب کے مطابق کہ سب سے پہلے کوئی سال 1.5 سال قبل، یعنی کہ نومبر میں جب یہ 2001 میں منصوبہ بنانے کی بات کی گئی، تو پھر سی آئی اے نے اپنی ٹیم جو تھی وہ ترکی کے ذریعے عراق میں داخل کی. یاد رکھیے کہ ترکی میں اس وقت چونکہ ان کی حکومت بن چکی تھی اردگن کی، لیکن ان ٹیموں کو انتہائی خفیہ طریقے سے داخل کیا گیا اور انہیں بہت بڑی کیش کی رقم دی گئی تاکہ وہاں پر وہ کردوں کو اور شیعہ جو مسئلے کی جو ایک مائنورٹی تھی وہ انہیں خرید سکیں، وہاں پر اپنے ہمدرد پیدا کر سکیں، اور وہ تمام فیکشنز جو صدام حسین کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھے وہ انہیں ان کی ہمدردیاں سمیٹ سکیں اور وہاں پر جو فوجی تنصیبات ہیں ان کے بارے میں معلومات لے سکیں. اور یہ ٹیم وہاں تک رہی، ملینز کے قریب، وہ کئی ملینز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رقوم وہاں پر ان تمام جو باغی عناصر تھے، کرد عناصر تھے، ان میں تقسیم کی گئی، ان میں ہتھیار تقسیم کیے گئے اور ان طاقتور کیا گیا. اور تمام وہ جو اپوزیشن ایلیمنٹس تھے جو عراق میں تو موجود نہیں تھے، صدام حسین کے خلاف تھے، لیکن یورپ اور امریکہ کے اور دیگر اس قسم کے ممالک میں وہ پھیلے ہوئے تھے، ان تمام کو اکٹھا کیا گیا اور انہیں پھر انہیں اس بات کو لالچ دیا گیا کہ اگر امریکہ عراق پر قابض ہو جاتا ہے تو پھر انہیں اقتدار میں حصے بکھرے دیے جائیں گے. اور یہ ایک یعنی وہی کرزائی ماڈل جو چند ماہ پہلے وہ افغانستان میں اپلائی کر چکے تھے، اسی ماڈل کے تحت انہوں نے طے کیا کہ وہ عراق میں بھی اس قسم کا ایک جو عارضی ایک سیٹ اپ قائم کریں گے. اب اس میں ان ممالک کی روداد سنیے جو خطے کے دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک تھے. اس میں سعودی عرب کا خاص کردار ہے. سعودی عرب کے ایک جو ایمبیسیڈر تھے امریکہ میں، وہ گزشتہ 25-30 سال سے وہاں پر وہ سفارتکار تھے. ان کا نام ہے شہزادہ بندر بن سلطان. شہزادہ بندر بن سلطان کا خاصا ایک امریکہ میں طویل ان کا قیام اور کئی صدور کے ساتھ وہ کام کر چکے تھے اور وہ تجربہ کار تھے، قرآن مشق سفارتکار تھے. اب جو روداد اس کتاب میں پیش کی گئی اس کے مطابق سعودی عرب اگر اسرائیل کے بعد دوسرا کوئی ملک تھا کہ جو اس حملے کی نہ صرف حق میں تھا بلکہ وہ بش کو اس بات پر بضد تھا، اکسا رہا تھا کہ وہ ہر حال میں یہ جو معاملہ ہے وہ اپنے سر انجام دیں، تو وہ ملک تھا سعودی عرب. سعودی عرب کے وہ سفیر جو تھے وہ بلا تکلف وہ بش کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے اور یہ پیغام رسانی کرتے تھے. یاد رہے کہ اس وقت جو ولی عہد تھے وہ شہزادہ وہ کنگ عبداللہ تھے، وہ اگرچہ اس وقت ولی عہد تھے، پھر 2005 میں وہ بادشاہ بنے، لیکن یہ 2001 کی بات چل رہی ہے. تو سعودی عرب مکمل طور پر اس حملے کے حق میں تھا، وہ اپنے فوجی اڈے دینے کے حق میں تھا، اگرچہ ان کی سرزمین استعمال نہیں کی گئی. اب اس میں واحد جو ملک تھا جو اپنے اصولوں پر کھڑا رہا، جو اس حملے کے خلاف تھا اور وہ اپنی جو اس نے اپنی ڈگنیٹی قائم رکھی، وہ تھا ترکی. ترکی میں چونکہ 2002 میں صدر اردگن کی جو پارٹی تھی وہ اقتدار میں آ چکی تھی. صدر اردگن اس حملے کے نہ صرف خلاف تھے بلکہ وہ اس فوج کشی کے خلاف تھے، اور صدر بش کی جو ایک سرفری مہم تھی کہ جس میں مسلمان ملکوں کو تاراج کرنا شامل تھا، وہ اس مہم کے بھی سخت مخالف تھے. تو انہوں نے کسی قسم کی اس مہم کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، نہ انہیں فوجیں گزارنے دی، نہ انہیں وہاں پر کسی قسم کے اسٹریٹجک نہ لاجسٹک سپورٹ دی، اور وہ اس مہم سے لا تعلق رہے. تو یہ ان کی قابل ستائش بات ہے کہ ترکی کا کردار روز اول سے وہ اس مہم میں شامل نہیں. حملہ ہوا پھر 20 مارچ 2003 کو. 2 لاکھ کے قریب فوج تھی اس میں امریکن، 44,000 کے قریب فوج تھی برطانیہ کی، قریب 2,000 فوج تھی پولینڈ کی، اور کچھ ہی فوجی جو دستے تھے وہ آسٹریلیا سے دیگر ممالک سے لے گئے تھے. اور تو ان ممالک نے مل کر پھر چند ماہ میں وہاں پر جو تباہی پھیلائی، اور اس کے نتیجے میں پھر عراق جو جس قسم کی نسلی اور ایک فرقہ وارانہ فسادات کا شکار ہوا، وہاں پر لاکھوں لوگوں کا خون ہوا، ملک تباہ برباد ہوا. تو یہ ساری داستان آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ کتاب 21 نومبر 2001 سے 20 مارچ 2003 تک 1.5 سال کے عرصے کے فوجی جو اس میں تیاریاں ہیں اور جو اس میں سفارتی معاملات طے ہوئے اور جو دفتری معاملات اس میں طے کیے گئے، ان تمام رودات کو یہ سمیٹتی ہے. تو انشاءاللہ پھر اگر آپ کی اس بک میں مزید کوئی تفصیل اگر آپ کو درکار تو وہ آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک انتہائی دلچسپ کتاب کا تعارف لے کر آؤں گا. بہت شکریہ.